السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے اخلاق کے متعلق۔ ہم جب یہ لفظ سنتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ فلاں بندہ با اخلاق ہے، اس میں اخلاق ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اچھے سے ملتا ہے وغیرہ۔ اور جب کسی میں اخلاق نہیں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا کردار اچھا نہیں ہے، یہ ٹھیک سے ملتا نہیں ہے، یہ بڑوں کی ادب نہیں کرتا۔ تو اس سے ہمارے ذہن میں ایک تصویر آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا مطلب یہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اخلاق کا مطلب یہی ہے، لیکن یہاں ہم ایک غلطی کرتے ہیں، اس معنی کو بڑا محدود کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اخلاق، کردار اچھے سے ملنا اس میں شامل ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا گہرائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یاد رکھیے گا، جب انسان پیدا ہوتا ہے اور جب یہ شعور کی آنکھ کھولتا ہے، جب انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو یہ اپنے سامنے کچھ رشتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ سے آپ کچھ رشتے وجود میں آتے ہیں۔ آپ اپنی ماں کو دیکھتے ہیں، والد کو دیکھتے ہیں، بہن کو دیکھتے ہیں، بھائی کو دیکھتے ہیں، تو یہ رشتے وجود میں آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ سے آپ ماں سے رشتہ میں آ جاتے ہیں، آپ سے آپ والد سے رشتہ وجود میں آ جاتا ہے، آپ سے آپ بہن سے، بھائی سے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں۔ جب آپ ان رشتوں کو اپنے شعور کے ساتھ مان لیتے ہیں، پورے ادراک کے ساتھ اور شعور کے ساتھ، ادراک اور شعور کے ساتھ آپ ان رشتوں کو جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو ادھر ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں حق۔ جب آپ ماں کو تسلیم کر لیتے ہیں اپنے پورے شعور کے ساتھ تو یہاں حق پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے باپ کو تسلیم کر لیتے ہیں پورے شعور کے ساتھ، مان لیتے ہیں، تو ادھر حق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اپنی بہن، ماموں، جتنے بھی رشتے ہیں، جب آپ پورے شعور کے ساتھ مان لیتے ہیں تو ادھر حق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس حق کی ادائیگی، جب آپ اس حق کو ادا کرتے ہیں، اس حق کی ادائیگی کا نام اخلاق ہے۔ یہ بڑا اہم ہے۔ یعنی اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جو حقوق آپ پر ہیں، آپ ان حقوق کو پورا کرتے ہیں تو اس کا نام ہے اخلاق۔ یعنی آپ ان حقوق کو پورا کرتے ہیں تو آپ بااخلاق کہلائیں گے۔ یہ تو آپ سمجھ گئے۔ جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی رشتے وجود میں آتے ہیں، اپنے پورے حقیقت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ مان لیا تو ادھر حق پیدا ہو گیا۔ اب اس حق کی ادائیگی اخلاق کہلاتے ہیں۔ اب ماں کا خیال رکھتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں، اس کا جو حق آپ پر ہے اس کو پورا آپ کرتے ہیں تو آپ بااخلاق ہیں۔ بہن ہے، بہن کا حق آپ ادا کرتے ہیں، بہن کا حصہ آپ دیتے ہیں، بہن کا حصہ آپ کے پاس ہے، آپ کے قبضے میں، آپ اس کو وہ حصہ دیتے ہیں، یہ اس کا حق ہے تو آپ بااخلاق ہیں۔ اس طرح بھائی کا حق آپ اس کو دیتے ہیں تو آپ بااخلاق ہیں۔ تو یہ اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ جو حقوق آپ پر ہیں، جن افراد کے ہیں، آپ ان حقوق کو ادا کرتے ہیں تو آپ بااخلاق ہیں۔ یہ تو انسانوں سے متعلق ہے۔ اب گھر سے باہر آ جائیے، آپ کسی پڑوسی کو دیکھتے ہیں، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس پڑوسی کو پورے شعور کے ساتھ جان لیتے ہیں کہ یہ تو میرا پڑوسی ہے، ادھر بھی حق پیدا ہو گیا۔ تو اس حق کی ادائیگی اخلاق ہے۔ آپ دکاندار ہے اور گاہک آ گیا، آپ نے اس پورے شعور کے ساتھ یہ سمجھ لیا کہ یہ تو گاہک ہے، اس نے تو مجھے پیسے دیے ہیں، ادھر اس کا ایک حق پیدا ہو گیا آپ پر۔ اس حق کی ادائیگی یہ اخلاق ہے۔ آپ جب کم نہیں تولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، تو یہ اصل میں آپ بااخلاق ہوتے ہیں، کیونکہ دوسرے حق رکھتے ہیں آپ پر کہ ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولا جائے۔ وہ تو انسان ہے نا، پورے شعور کے ساتھ آپ نے مان لیا کہ یہ انسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ جب انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کائنات تو مخلوق ہے، کائنات مخلوق ہے، میں بھی مخلوق ہوں، یعنی انسان بھی مخلوق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اس نے سمجھ لی۔ اچھا، جب اس نے پورے شعور کے ساتھ اس کائنات کو سمجھ لیا کہ یہ تو مخلوق ہے، اپنے خود پر بھی غور کیا کہ یہ تو مخلوق ہے، اب اس نے ایک خالق کو پہچان لیا۔ یعنی اس بات کا ادراک اسے ہو گیا کہ میں تو مخلوق ہوں، یہ کائنات مخلوق ہے، اب ایک خالق تو ہونا چاہیے، خالق پیدا کرنے والا ہونا چاہیے۔ اچھا، جب پورے شعور کے ساتھ اس نے خالق کو مان لیا، پورے شعور کے ساتھ اس نے خالق کو مان لیا، تو ادھر بھی حق پیدا ہو گیا۔ جس طرح پہلے ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں،
جب پورے شعور کے ساتھ آپ خالق کو مان لیتے ہیں تو ادھر حق پیدا ہو گیا، اس خالق کا حق پیدا ہو گیا، اس کی ادائیگی، اس حق کی ادائیگی بھی اخلاق کہلاتی ہے، یہ بھی آپ سمجھ جائیں۔ اب خالق کا یہ حق ہے آپ کے اوپر کہ اس کو الہ مانا جائے، اس کو مشکل کشا مانا جائے، اس کو مشکل کشا مانا جائے، الوہیت اور ربوبیت کی تمام تعریفیں اسی ایک خالق میں مانی جائیں، یہ اس کا حق ہے۔ تو اگر آپ خالق میں یہ تمام صفات مانتے ہیں کہ بگڑیاں بنانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، یہ سارے کام اللہ کے ہیں، بارش برسانے والا اللہ ہے، یہ سارے کام اللہ کے ہیں، یہ آپ پورے شعور کے ساتھ مانتے ہیں اور یہ تمام صفات اللہ ہی میں مانتے ہیں، تو آپ بااخلاق کہلائیں گے کہ آپ نے حقوق میں گڑبڑ نہیں کی، آپ بااخلاق کہلائیں گے۔ اب ادھر میں ایک جملے کہنے جا رہا ہوں کہ شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت کسی دوسری ہستی میں وہ ماننا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش برسانے والا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسری ایک ہستی بھی ہے جو بارش برسا سکتی ہے یا اولاد دینے پہ وہ ہستی قادر ہے مثال کے طور پر، تو یہ آپ شرک کا ارتکاب کریں گے، یعنی وہ صفت جو صرف اللہ میں خاص ہونی چاہیے آپ اس صفت کو بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں۔ جب آپ شرک کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، جب آپ شرک کرتے ہیں تو آپ بد اخلاقی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک صفت جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے آپ اس صفت دیتے ہیں اور کسی اور میں مانتے ہیں، یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ ماں کا حق ہے، آپ وہ حق ماں کو نہیں دیتے کسی اور کو دیتے ہیں تو آپ بد اخلاق کہلاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کا ایک حق ہے، آپ اس کو ادا نہیں کرتے ہیں اور وہ حق آپ کسی اور کو دیتے ہیں، تو یہی تو بد اخلاقی ہے۔ مثال کے طور پر بارش برسانے کا کام کس کا ہے؟ بارش برسانے کا کام اللہ کا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بارش برسانے کا کام تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے، تو یہی بد اخلاقی ہے۔ بارش برسانے کی یہ صفت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، آپ کسی اور میں مانتے ہیں، یہ حق آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں کیا بلکہ یہ حق کسی اور کے لیے بھی مان لیا، تو یہی بد اخلاقی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بہن کا حق آپ کے پاس ہے اور وہ حق آپ اس کو نہیں دیتے، کسی اور کو دیتے ہیں۔ اب حق تو بہن کا تھا، آپ نے اس کو نہیں دیا تو آپ بد اخلاق کہلائیں گے، اور آپ نے پورے شعور کے ساتھ اس بہن کو مان بھی لیا تھا تب بھی آپ اس کو حق نہیں دے رہے تھے، تو یہ بد اخلاق کہلائیں گے۔ اسی طرح آپ نے پورے شعور کے ساتھ خالق کو مان لیا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ صفات آپ خالق سے لے کر کسی اور میں مانتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خالق نے حق بانٹ لیے ہیں، تو یہی سب سے بڑی بد اخلاقی ہے۔ تو اللہ کے حضور سب سے بڑی بد اخلاقی وہ شرک ہے، یہ آپ بات سمجھ جائیں۔ سب سے بڑی بد اخلاقی کیا ہوئی اللہ کے ہاں؟ وہ شرک ہوئی، اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ بارش برسانے والا ہے، وہ غم لانے والا ہے، موت اور خوشی اور غم سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ صفات آپ کسی اور میں مانتے ہیں، میری اولاد نہیں ہو رہی، اب اولاد دینا یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، قرآن میں بیان ہوئی۔ اب میں یہ کسی اور ہستی میں یہ صفت مان رہا ہوں تو میں بد اخلاقی کا ارتکاب کر رہا ہوں، شرک کا بھی ارتکاب کر رہا ہوں، اور شرک سب سے بڑی بد اخلاقی ہے۔ میں بد اخلاق انسان کہلاؤں گا اللہ کے ہاں۔ اولاد دینے کا حق، یہ کوالٹی، یہ ڈپارٹمنٹ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس خاص ہے، میں وہ ڈپارٹمنٹ اللہ میں خاص نہیں مان رہا، ادھر بھی مان رہا ہوں لیکن کہیں اور بھی مان رہا ہوں، تو یہی شرک ہے۔ تو اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اخلاق کے اس تصور کو اچھے سے سمجھ جائیں۔ اب اس سے پہلے جو آپ تصور مان رہے تھے وہ ادھورا تھا، مکمل تصور یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی، جن لوگوں کے یا خالق کا آپ پر کوئی حق ہے، حقوق کو ادا کرنا، یہ اخلاق ہے۔ اللہ کا کوئی حق آپ نہیں دیتے، ادھر خاص نہیں کرتے، تو یہ بد اخلاقی ہے، اور مخلوق کے ہاں بھی آپ اس حق میں کمی کوتاہی کرتے ہیں تو یہ بھی بد اخلاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اخلاق والے بن جائیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔